نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ریاض الصالحین، آج ہم باب نمبر 99 یعنی 99 باب کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں یہ ہے کہ ہر باعزت کام میں دائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں سے اس کو مقدم کرنا مستحب ہے، یعنی ہر کام دائیں ہاتھ سے ہی کرنا جو ہے، جو جائز اور اچھا کام ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرنا، اور دائیں پاؤں سے اگر پاؤں سے وہ کرنا ہے تو دائیں پاؤں سے کرنا مستحب ہے۔ اس میں امام نووی نے تھوڑی سی تفصیل بھی بتائی ہے شروع میں، جیسے وضو، غسل، تیمم، کپڑے، جوتے، موزے اور شلوار پہننے، مسجد میں داخل ہونے، مسواک کرنے، سرما لگانے، ناخن کاٹنے، مونچھیں کترنے، بغل کے بال اکھیڑنے، سر کے بال مونڈنے، نماز کا سلام پھیرنے، کھانے پینے، مسافہ کرنے، حجر اسود کو چومنے، بیت الخلاء سے نکلنے، کوئی چیز لینے دینے اور ان کے علاوہ اس قسم کے دوسرے کاموں میں، اور ان کے برعکس دوسرے کاموں میں بائیں ہاتھ، پاؤں اور بائیں جانب کو مقدم کرنا مستحب ہے، جیسے ناک صاف کرنا، بائیں طرف تھوکنا، بیت الخلاء میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، موزے، جوتے، شلوار اور کپڑے اتارنا، استنجا کرنا اور اس طرح کے دوسرے کام۔ اس حوالے سے جو یہ آیات لے کر آئے ہیں اس میں پہلی ہے قال اللہ تعالیٰ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ ابھی ہم نے سورۃ الحاقہ میں آیت پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا لو یہ میرا نامہ اعمال پڑھو، بڑی خوشی سے کہے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ فرمایا ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، یہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 9 اور 8 اور 9 ہے۔ اور فرمایا دائیں ہاتھ والے سبحان اللہ، دائیں ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہوں گے، اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں، یعنی بائیں ہاتھ والوں کا تو برا حال ہوگا لیکن دائیں ہاتھ والوں کا اچھا حال ہوگا۔ تو اس وجہ سے قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دائیں طرف جو ہے وہ بڑی اس کی اہمیت ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں ہر جائز کام دائیں ہاتھ سے کرنا جو ہے اس کی اہمیت جو ہے نا وہ واضح کی گئی ہے۔ اس حوالے سے جو احادیث ہیں اس میں پہلی حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں جیسے وضو کرنے، کنگھی کرنے اور جوتے پہننے میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، جو حدیث کی سب سے بہترین جو ہائی کوالٹی کی حدیث ہوتی ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ تو آپ کے وضو اور کھانے کے لیے، اور آپ کا بایاں ہاتھ استنجا اور دوسرے اس طرح کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی۔ اچھا، اس سے اگلی حدیث ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اپنی صاحبزادی حضرت زینب کے غسل وفات کے سلسلے میں فرمایا کہ اس کے اعضاء میں سے داہنے عضو سے اور اعضائے وضو سے ابتدا کرنا۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یعنی غسل دینے میں بھی دایاں ہاتھ اور دائیں طرف سے اور دائیں اعضاء سے شروع کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں پاؤں سے پہل کرے، اور جب اتارے تو پہلے بایاں اتارے۔ اتارنے میں بایاں اتارنا پہلے، جوتا پہنتے وقت دایاں پاؤں پہلے ہو اور جوتا اتارتے وقت اسے آخر میں ہونا چاہیے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا داہنا ہاتھ اپنے کھانے پینے اور کپڑے پہننے کے لیے استعمال فرماتے تھے، اور بایاں ہاتھ ان کے سوا دوسرے کاموں کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ اسے بھی ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کپڑا پہنو اور وضو کرو تو دائیں اعضاء سے ابتدا کرو۔ یہ بھی ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا جو یہاں حدیث بیان کی ہیں اور آیات بیان کی ہیں تو اس میں یہی سبق ہے کہ ہر جائز اور اچھا کام جو ہے
پسندیدہ کام جو ہے وہ دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے. دائیں ہاتھ والوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے جیسے سورہ واقعہ کا ہم نے پڑھا, اور ہر کام دائیں ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے. بعض روایات جو ابھی یہاں نہیں ہم نے پڑھی اس میں ثابت یہ ہوتا ہے, وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو دائیں طرف سے شروع کریں. وہ ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے, ایک طرف کوئی بچہ تھا. اور بعض روایات سے پھر پتہ بھی چلتا ہے کہ وہ جو ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ جو بچے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ دائیں طرف سے شروع کریں جو بھی کھانا پلانا تھا, یعنی شربت تھا تو آپ نے فرمایا کہ دائیں طرف سے شروع کریں. اب دائیں طرف ایک بچہ ہے اور بائیں طرف بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ نہیں ادھر ابو بکر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں دائیں طرف سے شروع کریں. تو پھر حضور پاک نے بعض روایات میں آتا ہے کہ اس بچے سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں, رائٹ تو آپ کا ہے دائیں طرف والے کا, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو جو ہے نا حضرت ابو بکر کو دے دیں, آپ نے پانی پی کے بعد میں دینا تھا. تو وہ بچہ بھی عام بچوں کی طرح تو نہیں تھا نا, وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہے جو امام المفسرین ہے. تو انہوں نے کہا نا جی نا, مجھے دیں, میں تو سیکریفائس نہیں کر سکتا, حضور پاک کے جھوٹے کو میں چھوڑ سکتا ہوں. تو انہوں نے نہیں سیکریفائس کیا, انہوں نے کہا میرا حق ہے تو میں لوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ وہی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں, ضمناً بات آ گئی ہے, جن کے بارے میں جو ہے نا صحابہ کرام جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی مجلس میں بٹھاتے تھے جہاں بزرگ بیٹھے ہوتے تھے سارے. حضرت ابو بکر تو وفات پا چکے تھے, یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت عثمان غنی, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, مطلب بڑے بڑے جو صحابہ تھے, ہاں جی بڑے بڑے بزرگ صحابہ. تو انہوں نے صحابہ میں سے کسی نے تھوڑا سا اعتراض کیا کہ یار یہ ہم بزرگ بیٹھے ہوتے, بیچ میں آپ نے ایک بچے کو بٹھایا ہوتا ہے, نوجوان کو. بچے مطلب یہ ہے کہ جیسے بزرگ بیٹھے ہوں تو بیچ میں کوئی نوجوان, انہوں نے کہا آپ اس نوجوان کو بھی بیچ میں بٹھائے رکھتے ہیں, یہ کیا مطلب. تو حضرت عمر بہت ذہین آدمی تھے, بہت ذہین. انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے ان کو اس وقت کچھ نہیں کہا, انہوں نے کہا یعنی دل میں سوچ لیا کہ میں آپ کو اس کا اچھے طریقے سے جواب دوں گا, ٹھیک ہے نا. تو پھر ایک دن جو ہے نا سارے بزرگ بیٹھے تھے, حضرت عبداللہ بن عباس بھی بیٹھے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو سورت ہے, سورت النصر جس کو ہم کہتے ہیں, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تو صحابہ سے حضرت عمر کہتے ہیں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس سورت کے بارے میں, اس کا شان نزول کیا ہے, یہ کیا بتا رہی ہے, اس میں کیا مضمون ہے, کیا میسج ہے, مقصد کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فتح دے گا اور اس طریقے سے لوگ جو ہے نا ایسے اسلام قبول کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ اس میں حضور پاک کی وفات کا پیغام دیا گیا ہے, کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ سارا کچھ تو مکمل ہو گیا ہے. تو اس میں اصل ہڈن یہ ہے کہ آپ پھر وفات پا جائیں گے, جب نبی اور رسول کا مشن ہی مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے وہ ہو جاتا ہے, فوت ہونے کا وقت ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں. تو باقی سارے صحابہ کو پیغام چلا گیا کہ یہ بچہ جو جس کو بچہ سمجھتے ہیں نا, یہ ایویں نہیں ہے. تو اصل چیز جو ہے نا بزرگی کا یہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے بزرگوں کا احترام کرنا ضروری ہے, لیکن اصل بزرگی علم کی بنیاد پہ, اسلام نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اصل بزرگی علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اسی طرح کا ضمناً ایک اور واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ ہے, حضرت عمر کے بیٹے کا. وہ بھی بڑا دلچسپ اور بہت ہی یعنی کہ والدین کے لیے بڑا زبردست ہے. تو وہ بھی حضور پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے سوال کیا سارے صحابہ سے, بڑے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے سارے. آپ نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سا درخت جو ہے وہ مومن کی مثال ہے, یعنی کون سا ایسا درخت ہے جو مومن کی مثال ہے, جیسے مومن کی شان ہے وہ اس درخت کی شان ہے, مومن سے ریزمبلنس ہے اس درخت میں. تو سارے صحابہ جو ہے نا سوچ میں پڑ گئے, کسی نے کسی کا نام لیا, کسی نے کسی کا, لیکن کسی نے جواب صحیح نہیں دیا. تو آپ نے خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا تھا کہ یہی ہے, لیکن میں بولا نہیں.
تو حضرت عمر بعد میں جب وہ محفل سے اٹھ کے گھر جا رہے تھے نا، اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر نے بتایا، تو حضرت عمر کہتے ہیں یار تم نے وہاں کیوں نہیں مجھے بتایا، وہاں کیوں نہیں تم نے کہا کہ میری تو میں عزت میں اتنا اضافہ ہو جانا تھا، میری شان بڑھ جانی تھی کہ میرے بیٹے نے یہ بتایا، تم نے یار وہاں کیوں نہیں کہا. بڑا افسوس کیا انہوں نے کہ تم وہاں بتاتے، تو تم نے کیوں نہیں بتایا وہاں پہ. تو اس میں میسج یہ ہے کہ جس چیز کا علم ہو وہ بتا دینے میں، وہ انہوں نے پھر یہی بتایا کہ میں نے سمجھا کہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نہ بتاؤں. حضرت عمر کہتے ہیں آپ نے بتانا تھا یار وہاں پہ، آپ نے کیوں نہیں بتایا. جب حضور پاک پوچھ رہے ہیں، یا تو دیکھیں نا ویسے بندہ بولے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بے ادبی ہے، جب حضور پاک پوچھ رہے ہیں تو پھر آپ بتا دیتے. تو اس پہ حضرت عمر نے بڑا افسوس کیا، یعنی بڑی مطلب انہوں نے کہا یار تو انہیں بڑا یعنی مس کر دیا ہے. تو یہ اصل چیز ہے. تو اس میں یہی ہے کہ جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جائز کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم حدیث پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوسروں تک بھی حدیث کو، اس کے مضمون کو، اس کی بات کو، اس کے جو ہے نا دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.